بسم اللہ الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ خیر وفیت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے انشاءاللہ۔ سورۃ الانبیاء اردو ٹرانسلیشن 3 رکوع تک پڑھ لیا تھا اور لاسٹ لائن یہ پڑھی تھی، مذاق تم سے پہلے بھی رسولوں کا اڑایا جا چکا ہے مگر ان کا مذاق اڑانے والے اسی چیز کے پھیر میں آ کر رہے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ یہاں تک پڑھ لیا تھا، اس سے آگے پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو کون ہے جو رات کو یا دن کو تمہیں رحمان سے بچا سکتا ہو مگر یہ اپنے رب کی نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں؟ کیا یہ کچھ ایسے خدا رکھتے ہیں جو ہمارے مقابلے میں ان کی حمایت کریں؟ وہ تو نہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہماری ہی تائید ان کو حاصل ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو اور ان کے آباء و اجداد کو ہم زندگی کا سر و سامان دیے چلیں گے یہاں تک کہ ان کو دن لگ گئے، مگر کیا انہیں نظر نہیں آتا کہ ہم زمین کو مختلف سمتوں سے گھٹاتے چلے جا رہے ہیں؟ پھر کیا یہ غالب آ جائیں گے؟ ان سے کہہ دو میں تو وحی کی بنا پر تمہیں متنبی کر رہا ہوں مگر بہرے پکار کو نہیں سنا کرتے جبکہ انہیں خبردار کیا جائے، اور اگر تیرے رب کا عذاب ذرا سا انہیں چھو جائے تو اب بھی چیخ اٹھیں کہ ہائے ہماری کمبختی، بے شک ہم خطا وار تھے۔ قیامت کے روز ہم ٹھیک ٹھیک تولنے والے ترازو رکھ دیں گے، پھر کسی شخص پر ذرا برابر ظلم نہ ہوگا، رائے کے برابر بھی کچھ کیا دھرا ہوگا وہ ہم سامنے لے آئیں گے اور حساب لگانے کے لیے ہم کافی ہیں۔ پہلے ہم موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرقان اور روشنی اور ذکر عطا کر چکے ہیں ان متقی لوگوں کی بھلائی کے لیے جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرے اور جن کو حساب کی اس گھڑی کا کھٹکا لگا ہوا ہو۔ اور اب یہ بابرکت ذکر ہم نے تمہارے لیے نازل کیا ہے، پھر کیا تم اس کو قبول کرنے سے انکاری ہو؟ اس سے بھی پہلے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی ہوش مندی بخشی تھی اور ہم اس کو خوب جانتے تھے۔ یاد کرو وہ موقع جب کہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ یہ مورتیں کیسی ہیں جن کے تم لوگ گرویدہ ہو رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے پایا ہے۔ اس نے کہا، تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی سرے گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا، کیا تو ہمارے سامنے اپنے اصلی خیالات پیش کر رہا ہے یا مذاق کرتا ہے؟ اس نے جواب دیا، نہیں بلکہ فی الواقع تمہارا رب وہی ہے جو زمین اور آسمان کا رب اور ان کا پیدا کرنے والا ہے۔ اس پر میں تمہارے سامنے گواہی دیتا ہوں اور خدا کی قسم میں تمہاری غیر موجودگی میں ضرور تمہارے بتوں کی خبر لوں گا۔ چنانچہ اس نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور صرف ان کے بڑے کو چھوڑ دیا تاکہ شاید وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ انہوں نے آ کر بتوں کا یہ حال دیکھا تو کہنے لگے، ہمارے خداؤں کا یہ حال کس نے کر دیا؟ بڑا ہی کوئی ظالم تھا وہ۔ بعض لوگ بولے، ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے سنا تھا جس کا نام ابراہیم علیہ السلام ہے۔ انہوں نے کہا، تو پکڑ لاؤ اسے سب کے سامنے تاکہ لوگ دیکھ لیں اس کی کیسی خبر لی جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے آنے پر انہوں نے پوچھا، کیوں ابراہیم تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ اس نے جواب دیا، بلکہ یہ سب کچھ ان کے اس سردار نے کیا ہے، انہی سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہوں۔ یہ سن کر وہ لوگ اپنے ضمیر کی طرف پلٹے اور اپنے دلوں میں کہنے لگے، واقعی تم خود ہی ظالم ہو۔ مگر پھر ان کی مت پلٹ گئی اور بولے، تو جانتا ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، پھر کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو پوج رہے ہو جو نہ تمہیں نفع پہنچانے پر قادر ہیں نہ نقصان؟ تف ہے تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر پوجا کر رہے ہو۔
کیا تم کچھ بھی عقل نہیں رکھتے؟ انہوں نے کہا جلا ڈالو اس کو اور حمایت کرو اپنے خداؤں کی اگر تمہیں کچھ کرنا ہے۔ ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم علیہ السلام پر۔ وہ چاہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ برائی کریں مگر ہم نے ان کو بری طرح ناکام کر دیا اور ہم اسے اور لوط علیہ السلام کو بچا کر اس سرزمین کی طرف نکال لے گئے جس میں ہم نے دنیا والوں کے لیے برکتیں رکھی ہیں، اور ہم نے اسے اسحاق علیہ السلام عطا کیا اور یعقوب علیہ السلام اس پر مزید اور ہر ایک کو صالح بنایا، اور ہم نے ان کو امام بنا دیا جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے، اور ہم نے انہیں وحی کے ذریعے سے نیک کاموں کی اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی ہدایت کی، اور وہ ہمارے عبادت گزار تھے۔ اور لوط علیہ السلام کو ہم نے حکم اور علم بخشا اور اسے اس بستی سے بچا کر نکال دیا جو بدکاریاں کرتی تھی، در حقیقت وہ بڑی ہی بری فاسق قوم تھی۔ اور لوط علیہ السلام کو ہم نے اپنی رحمت سے داخل کیا اور وہ صالح لوگوں میں سے تھا، اور یہی نعمت ہم نے نوح علیہ السلام کو دی۔ یاد کرو جبکہ ان سب سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تھا، ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے نجات دی، اور اس قوم کے مقابلے میں اس کی مدد کی جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تھا۔ وہ بڑے برے لوگ تھے، پس ہم نے ان سب کو غرق کر دیا، اور اسی نعمت سے ہم نے داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کو سرفراز کیا۔ یاد کرو وہ موقع جبکہ وہ دونوں ایک کھیت کے مقدمے میں فیصلہ کر رہے تھے جس میں رات کے وقت دوسرے لوگوں کی بکریاں پھیل گئی تھیں، اور ہم ان کی عدالت خود دیکھ رہے تھے۔ اس وقت ہم نے صحیح فیصلہ سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا، حالانکہ حکم اور علم ہم نے دونوں ہی کو عطا کیا تھا۔ داؤد علیہ السلام کے ساتھ ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا تھا جو تسبیح کرتے تھے، اس فعل کے کرنے والے ہم ہی تھے، اور ہم نے اس کو تمہارے فائدے کے لیے ذریعہ بنانے کے لیے سنت سکھا دی تھی تاکہ تم کو ایک دوسرے کی مار سے بچائے۔ پھر کیا تم شکر گزار ہو؟ اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے تیز ہوا کو مسخر کر دیا تھا جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے تھے، اور شیاطین میں سے ہم نے ایسے بہت سو کو اس کا تابع بنا دیا تھا جو اس کے لیے غوطے لگاتے اور اس کے سوا اور دوسرے کام کرتے تھے۔ ان سب کے نگراں ہم ہی تھے بے شک۔ اور یہی ہوش مندی اور حکم و علم کی نعمت ہم نے ایوب علیہ السلام کو دی تھی۔ یاد کرو جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے۔ ہم نے اس کی دعا قبول کی اور جو تکلیف اسے تھی اس کو دور کر دیا، اور صرف اس کے اہل و عیال ہی نہیں دیے بلکہ ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی دیے اپنی خاص رحمت کے طور پر، اور اس لیے کہ یہ ایک سبق کو عبادت گزاروں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم بہترین اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی انعام دیے ہیں، نبیوں نے اللہ کا ذکر کیا، اللہ کو پکارا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہترین انعام سے نوازا۔ تو ہمیں بھی مشکل کے وقت، تکلیف کے وقت صرف اللہ تعالیٰ کو ہی پکارنا ہے، نہ کہ ہم مزاروں میں جا کر اور ادھر ادھر بھٹک کے ہم دعائیں منگوائیں اور مطلب مزاروں میں جا کے دعائیں مانگیں اور کہ تو نہیں ہمیں دینا ہے۔ ایسا لفظ نہیں بولنا چاہیے، یہ شرک ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ہی پکارو، اور گھر میں عورتیں گھر میں بیٹھ کے اللہ کو پکار کے اس سے اپنی حاجت طلب کریں، نہ کہ قبرستانوں میں جائیں۔ بس گزرتے وقت اہل القبور کو سلام پیش کر کے نکل جانا چاہیے۔ مزید پڑھتی ہوں۔ اور یہی نعمت اسماعیل علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام اور ذوالکفل
علیہ السلام کو دی۔ یہ سب صابر لوگ تھے اور ان کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا کہ وہ صالحوں میں سے تھے۔ اور مچھلی والے کو بھی ہم نے نوازا، یاد کرو جبکہ وہ بگڑ کر چلا گیا تھا اور سمجھا تھا کہ ہم اس پر گرفت نہ کریں گے، آخر کو اس نے تاریکیوں میں سے پکارا، نہیں ہے کوئی خدا مگر تو، پاک ہے تیری ذات، بے شک میں نے قصور کیا۔ تب ہم نے اس کی دعا قبول کی اور غم سے اس کو نجات بخشی، اور اسی طرح ہم مومنوں کو بچا لیا کرتے ہیں۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں کہ ان کو مچھلی کے پیٹ سے اللہ تعالیٰ نے نکالا جب انہوں نے دعا مانگی۔ اور زکریا علیہ السلام کو جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ اے پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور بہترین وارث تو ہی ہے، بس ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحییٰ علیہ السلام عطا کیا اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا۔ یہ لوگ نیکی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے تھے اور ہمیں رغب اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے اور ہمارے آگے جھکے ہوئے تھے۔ بے شک اور وہ خاندان جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی، ہم نے اس کے اندر اپنی روح سے پھونکا اور اسے اور اس کے بیٹے کو دنیا بھر کے لیے نشانی بنا دیا۔ حضرت مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ تمہاری امت حقیقت میں ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، بس تم میری عبادت کرو، مگر یہ لوگوں کی کاستانی ہے کہ انہوں نے آپس میں اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، سب کو ہماری طرف پلٹنا ہے۔ 6 رکوع کمپلیٹ ہو گئے ہیں، اب اس سے آگے پڑھوں گی نیکسٹ ویڈیو میں۔ بہت زبردست اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے سارے نبیوں کا ذکر کیا کہ جن پہ اللہ تعالیٰ نے مہربانیاں کی، جب جب انہوں نے پکارا مشکل میں تو ان سب کا نام لے کے اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا ہے، تو پلیز ضرور سنیں اور آگے بھی شیئر کریں، اور جو غلطی کوتاہی ہو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، اور آپ لوگ بھی اس کو آگے شیئر کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کا میسیج آپ کی طرف سے بھی لوگوں تک پہنچ جائے، ٹھیک ہے؟ اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیں، جزاک اللہ خیر۔